اب ہم بات کریں گے فسانہ عجائب کے فکری اور فنی جائزے کے حوالے سے۔ تو اس میں تنقیدی جائزہ بھی آ جائے گا، تحقیقی جائزہ بھی آ جائے گا، اور تمام پہلو جو ہیں وہ اس میں پیش آ جائیں گے۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ فسانہ عجائب میں اس کے فسانہ عجائب کے مصنف نے لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی دکھائی ہے۔ اصل میں رجب علی بیگ سرور کا یہ شاہکار اس زمانے کی یادگار ہے جب انہیں لکھنؤ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ کانپور میں زندگی کے بھلے یا برے دن گزار رہے تھے۔ اپنے وطن سے دور رہ کر ایک وطن دوست انسان شدید قسم کا وطن پرست اور بیمار وطن بن کر رہ جاتا ہے۔ اسے اپنے وطن کی تہذیب و تمدن، رہن سہن، بول چال، معاشرت و معیشت، افراد و اشخاص سے زیادہ دلچسپی اور والہانہ محبت ہو جاتی ہے۔ بات بات میں وطن یاد آتا ہے اور اس کے مقابلے میں اسے دنیا کی ہر چیز بیکار نظر آتی ہے۔ وطن دوستی کا جذبہ پورے طور سے ابھرتا اور ان کے ذہن و دماغ پر ہی نہیں مسلط ہوتا، بلکہ ہر لمحہ وطن کی بہاریں، دوست احباب اغیار سبھی حب وطن کی تسبیح پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کم و بیش یہی کچھ عالم سرور پر بھی گزرا، جس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر ایک شدید قسم کے وطن پرست بن گئے، اور انہوں نے ایسی کتاب تصنیف کی جس کے ہر لفظ اور ہر جملے سے لکھنویت جھلکتی ہے۔ لکھنوی انداز بیان، لکھنوی طرز ادا جگہ جگہ پر نمایاں ہے۔ لکھنؤ کی معاشرت، تہذیب، رہن سہن، میلے ٹھیلے، بازار، دکان، عمارات کا تذکرہ بڑے نفیس انداز میں کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں اس زمانے کے لکھنؤ کی عکاسی اس انداز سے پائی جاتی ہے کہ 19ویں صدی کے لکھنؤ کا خاکہ 20ویں صدی کے نصف آخر میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ان کے دیباچے کو پڑھا جائے تو دیباچے میں وطن سے یا لکھنؤ سے محبت جو ہے وہ ہر جملے میں نظر آتی ہے۔ کچھ اشعار اس حوالے سے دیکھتے ہیں جو انہوں نے دیباچے میں لکھے ہیں۔ کہتے ہیں: الہی لکھنؤ بستا رہے دور قیامت تک، الہی لکھنؤ بستا رہے دور قیامت تک، پھرتے ہیں آنکھوں میں ہر دم کوچہ ہائے لکھنؤ۔ پھر ایک اور شعر میں اپنے جذبات کا اس طرح سے اظہار کرتے ہیں: یا تو ہم پھرتے تھے ان میں یا ہوا انقلاب، یا تو ہم پھرتے تھے ان میں یا ہوا انقلاب، پھرتے ہیں آنکھوں میں ہر دم کوچہ ہائے لکھنؤ۔ تو سرور نے دیباچے میں لکھنؤ کی معاشرتی، تہذیبی اور کاروباری زندگی کی گوناگون پہلوؤں کی نہایت عمدہ تصویریں پیش کی ہیں۔ لکھتے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، عجیب شہر گلزار ہے، ہر گلی کوچہ دلچسپ باغ و بہار ہے، ہر شخص اپنے طور پر باوضع اور قطع دار ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو انہوں نے لکھنوی سماج کی تصویر کشی اس کتاب میں کی ہے۔ سرور نے میں مشاہدے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی، اور جس چیز کو دیکھتے تھے اس کے داخلی اور خارجی اوصاف کا بیان ثبوت ان کی تصویر کشی میں پایا جاتا ہے، جسے انہوں نے الفاظ و معنی کے خطوط کھینچ کر واضح کیا ہے۔ انہوں نے اس میں ہر باکمال شخص کا تذکرہ کرنا اپنا فرض تصور کیا ہے، جیسے حسینی، خیر اللہ، نورا، عبداللہ عطر فروش کو آج کون جانتا اگر ان کی تصنیف نے ان باہنر اشخاص کا سرسری سا بیان لکھ کر انہیں حیات جاوید نہ بخشی ہوتی۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔
ادرک کا لچھا میاں خیر اللہ کی دکان کا بال سے باریک قطرہ، ادرک کا لچھا میاں خیر اللہ کی دکان کا بال سے باریک قطرہ، حازم نایاب حسینی کے صحن حلوہ پر عجب جوبن، اس شیرینی کی گفتگو میں لب بند، جہاں کو پسند پپڑی دبیز پسی پسائی لذیذ ہونٹ سے کھائے، دانت کا اس پر تمام عمر دانت رہے۔ اسی طرح نورا کی دکان کی بالائی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بالائی نورا کی دکان پر جب نظر آئی، بے قند و شکر، شکر کر نور علا نور کہہ کر چھری سے کاٹ کر کھائی۔ اسی طرح عبداللہ عطر فروش کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عبداللہ عطر فروش کی دکان جائے نشست پر ہر وضعدار جوان ہے، 2 پیسے میں بیلے چنبیلی کا تیل ریل پیل فتنہ برپا کرنے والا ایسا ملا کہ سہاگ کا عطر گرد ہوا، جونپور سے دل سرد ہوا۔ جہاں نان بائی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی تعریف و توصیف میں یہاں تک لکھ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے انشا پرداز دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ جاتے ہیں، صوفیوں کے بدن میں تھرتھری پیدا ہوتی ہے، مولویوں کے چہروں پر شکنوں کی گرد جمنے لگتی ہے۔ اس کی بھی ایک مثال دیکھتے ہیں، ابو تراب خاں کے کٹرے میں جا میاں خیراتی سے کسی کی خیرات میں خط بنوایا، 12 برس کے سن کا گالوں سے مزہ آیا، 4 پہر کھونٹی ٹٹولی پتہ نہ پایا، کاتب قدرت کا لکھا مٹاتا ہے، ایسا خط بناتا ہے۔ اس طرح عمارتوں کے متعلق جب قلم اٹھاتے ہیں تو اس کی سربلندی اور اونچائی کا وہ سما باندھتے ہیں کہ قطب مینار کی رفعت گرد معلوم ہونے لگتی ہے۔ سننے والوں کو ان وسیع اور رفیع عمارتوں کے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کی تعریف سن کر یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ شاید اس کی بلندی اسے ہفتے عجائب میں شامل کرا دے۔ اس کی بھی ایک مثال دیکھتے ہیں، مکان اس طرح کے بنوائے کہ فلک گرداں نے صدقے ہو کر چکر کھائے، ایسا باغ اور اس طرح کی کوٹھی چشم گوش عالم نے دیکھی نہ سنی، 2 از 10 امام کی درگاہ ایسی بنائی کہ چرخ گرداں کو خواب میں نظر نہ آئی۔ ان کی تحریر میں تنبولی، کسگر، قوال، کلاونت، حلوائی، صوفی، مولانا سبھی لوگوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں۔ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ سرور کی بے پناہ عقیدت، پرخلوص انداز تحریر اور لکھنؤ دوستی کی بے پناہ کیفیتیں مضمر ہیں۔ اس لافانی تحریر میں کباب، فرنی، بریانی، چنے، شیرمال، حلوہ، سوہن نہاری کا مزہ آ جاتا ہے، اور ان چیزوں کی تفصیل اتنی طویل بھی نہیں کہ قاری کا ذہن بھٹکنے لگے اور اصل مقصد سے ہٹ کر حلوہ سوہن کے ساتھ جم کر رہ جائے۔ لکھنؤ سے سرور کو اس درجہ لگاؤ تھا کہ اس کی برائیاں بھی انہیں اچھائیاں نظر آتی تھیں اور اس کے معائب بھی محاسن کا چولا پہنے ہوئے، اور اس کے گلی کوچے بھی انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ وہاں کی برسات ان کے لیے سکون حیات لاتی تھی اور کانپور کی برسات سراپا عذاب نظر آتی ہے۔ وہاں پپیہے کی آواز بھی انہیں کووں کی کائیں کائیں لگتی ہے۔ لوگوں کا چلنا پھرنا کانپور میں قہر خداوندی تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک بات ملتی ہے یا ایسا ہی تھا کہ سزا کے طور پر لوگوں کو کانپور بھیج دیا جاتا تھا، تو کالے پانی کا دریا یا کالا پانی جو ہے وہ اسے کالے پانی کا دریا کہا جاتا ہے۔ تو انگریز کے عہد میں بھی سزا کے طور پر جب لوگوں کو جزیروں پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جہاں سے خشکی کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو اسے بھی کالے پانی کا دریا جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح کانپور کو بھی کالے پانی کا دریا کہا گیا ہے۔ تو سرور کو وہاں پر بہت
تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ سرور میں جہاں خوبیاں تھیں، ان کی ایک کمزوری تھی کہ وہ لکھنؤ کے علاوہ دنیا میں اور کسی بھی مقام کو اس قابل تصور نہیں کرتے تھے کہ وہاں کا ذکر کیا جائے یا اس کا نقشہ کھینچا جائے۔ تو اس طرح یہ ایک عام قاری کو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی جگہ کا ذکر کیا جائے۔ تو شاید سرور کا مقصد لکھنؤ کی معاشرتی اور تہذیبی فضا کی عکاسی کرنا تھا، نہ کہ ایک حق گو کی طرح داستان گوئی ان کا مقصد تھا۔ فسانہ عجائب میں جن، پری، دیو، طلسمات، شہزادے، شہزادیاں، جنگ آزمائی، عشق بازی سبھی کچھ ہیں، جیسا کہ ایسے افسانوں میں ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں نہ فسانے کی طرح کوئی فسانہ ہے اور نہ عجائب کے معنوں میں عجائب۔ اس سے اونچے قسم کے افسانے اردو میں پہلے سے موجود تھے۔ حسب دستور اس میں پہلے خدا کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر غازی الدین حیدر بادشاہ غازی کی، پھر لکھنؤ کی، اور پھر سرزمین قطن کے شہنشاہ فیروز بخت کی، پھر جان عالم کی، ماہ طلعت کی، مہر نگار کی، انجمن آرا کی۔ لیکن جس کی مدح کی گئی ہے، ممکن ہے اس سے ممدوح خوش بھی ہوئے ہوں، اس لیے ایسے ممدوح ذرا کم ہی دیکھے گئے ہیں جو مدح سے ناخوش ہوتے ہیں۔ البتہ یہ مشتبہ ہے کہ آج کے قصے پڑھنے والے بھی خوش ہوں گے یا نہیں۔ الفاظ اور فکروں کی بے تکی، بے تکان بازیگری، سستے تصنع اور سطحی تکلف سے کب کوئی خوش ہوا ہے؟ فسانہ سازی، خیال آرائی اور مبالغہ انگیزی ادب میں نئی باتیں نہیں ہیں۔ کلاسکس میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دیکھنے والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاعر اور مصنف کا کینوس کتنا بڑا ہے، خطوط اور رنگ کیسے، حوصلہ کتنا، رسائی کہاں تک، اور نقشہ کیسا اور کس کا ہے۔ فسانہ عجائب کی ایک کم نصیبی یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے اردو میں اس سے بڑے اور اچھے افسانے وجود میں آ چکے ہیں، مثلاً طلسم ہوش ربا، باغ و بہار، آرائش محفل اور داستان امیر حمزہ۔ بقول ایک نقاد، فسانہ عجائب بڑی داستانوں کی نقالی ہے، چھوٹے پیمانے پر بڑی داستانوں کا چربہ اتارا گیا ہے، لیکن اس میں وہ بزرگی، بلندی اور وسعت نہیں جو بوستان خیال، امیر حمزہ یا آرائش محفل میں ملتی ہے۔ سرور کو یقیناً لکھنؤ سے عشق ہے، جس کا ثبوت فسانہ عجائب کا وہ دیباچہ ہے جس میں انہوں نے اس عہد کے لکھنؤ کی سوسائٹی، رسوم و رواج، کھیل تماشوں، اہل کمال کے حالات، دلچسپ مناظر اور بازار وغیرہ کی تفصیل نہایت شوق اور خلوص سے پیش کی ہے، جس سے اس عہد کے طور طریقوں کے سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ لیکن یہ دیباچہ بجائے خود ایک مستقل مضمون ہے، جس کو فسانہ عجائب کے قصہ با دروبست سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ سرور کے طرز تحریر اور انداز بیان نے لکھنؤ کی اس تصویر کو بھی بے رنگ اور بے جان کر دیا ہے۔ ایک فاضل اہل قلم نے سرور کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آدمیوں کا حال نہیں لکھتے، صرف چیزوں کا مرقع کھینچتے ہیں۔ حلوائی، تنبولی، کپڑے، بالائی بیچنے والے، بنیے، بقال، سب اپنا اپنا حال لیے بیٹھے ہیں۔ چوک، بازار، سیرگاہیں ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں اور ان کی خوب سیر بھی کرتے ہیں۔
ہماری نگاہ بالا خانوں پر بھی جاتی ہے جہاں سے حسین صورتیں اپنی جادو بری نگاہوں سے ہم کو جھانکتی ہیں۔ اگر ہم لکھنؤ کو دیکھیں تو وہ عیش و نشاط کی زندگی بسر کرنے والے تھے، وہاں پر کوئی بھی غم نہیں تھا، تو طوائفوں کا دورہ تھا۔ بلکہ جب ہم امراؤ جان ادا ناول پڑھیں گے تو اس میں تفصیلی بات ہوگی اس پر۔ تو یہاں پر بھی ہم تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں کہ جب ہم طوائفوں کی بات کرتے ہیں کہ لکھنؤ میں اس وقت جو ہے وہ کیا حالات تھے، تو طوائفوں کا دورہ تھا، اور یہاں تک کہ امراء روسا نے اپنے گھروں میں عورتوں کو رکھا ہوا تھا، اور اس زمانے میں طوائف بھی ایک ادب کا مرکز تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے، ادب و آداب سکھانے کے لیے طوائفوں کے کوٹھوں پر بھیجا کرتے تھے۔ تو یہاں اس میں اس فسانہ عجائب میں بھی بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ طوائفوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں یا ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم چوک سے ہو کر گزرتے ہیں فسانہ عجائب کو پڑھتے ہوئے، مگر وہ ایک شہر خاموشہ معلوم ہوتا ہے۔ راہگیر ندارد سب سو رہے ہیں، بالا خانہ والیاں ہمارے اشاروں کا جواب نہیں دیتیں، تنبولنے کرشمہ و ناز میں مصروف ہیں مگر منہ سے کچھ نہیں بولتی، بساطی بدمست ہیں، حلوائی اونگ رہے ہیں، زندگی کا کہیں پتہ نہیں۔ مشہور گویے ہمارے سامنے آتے ہیں مگر ان کا گانا سننے میں نہیں آتا، شعراء، فوجی،